نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والحافظون حدود اللہ وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ اللہ پاک اپنے حبیب آقا دو جہاں کے صدقے ہمیں حق بولنے کی اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ عالم اسلام میں برکت اور خیر، اور تمام مسلمان جتنے بھی اس کائنات میں موجود ہیں سب پہ اپنی رحمت اور اپنی کرم نوازی فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے، اور تمام مسلمانوں کو نماز اور درود کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صاحبان، یہ آیہ مبارکہ سورۃ توبہ کی ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے انتہائی پسند فرمایا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی زندگی اور اپنی ضروریات کے مطابق کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ اور اس کی رضا کیا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے۔ ہم نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات سے فرصت ہی نہیں، ہمیں اس چیز کا کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا، ہمارے فہم سے یہ بات گزری ہی نہیں، نہ ہمیں کسی نے اس بات کی اہمیت کو بتایا ہے کہ وہ اللہ، جیسے ہم اپنی خواہشات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے مختلف قسم کی خواہشات اور مختلف قسم کی ضروریات کو پسند کرتے ہیں، ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ ہماری ضرورت یہ دنیا کی مادی چیزیں ہیں، ہماری ضرورت اللہ اور اس کی ذات نہیں ہے۔ جب تک ہماری ضرورت اور ہمارے خیال اور تفکر میں اللہ کی ذات کی اہمیت نہیں آئے گی، تب تک ہم خواہشات کے دلدل میں پھنسے رہیں گے۔ اور خواہشات کے دلدل میں پھنسنا انسان کی ویسے تو فطرت ہے، کیونکہ خواہشات کی وجہ سے ہی یہ زندگی قائم ہے۔ اگر خواہشات نہ ہوں تو یہ نظام کائنات ہی نہیں چل سکتا۔ یہ خواہش اور اپنی مرضی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ان خواہشات کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کو مانیں اور اللہ کی ذات کو سب کے اوپر فوقیت دیں، یہ ہماری سب سے بڑی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ اپنی خواہشات کے ساتھ ساتھ انسان کو سب سے بڑی جو اولین ترجیح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے پسند کیا ہے، التابعون العابدون، یعنی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، جو اس کی ذات کے سامنے اپنے گناہوں کی، یہ ضروری نہیں، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے آگے صرف گناہوں کی معافی نہیں مانگی جا سکتی، ویسے ہی اس کو راضی رکھنے کے لیے اس کے آگے توبہ طائب کرنا چاہیے۔ ویسے ہم اگر کہیں کہ ہم نیک اعمال کر کے بھی اس کی رضا حاصل کر لیں تو یہ ہماری ایک خام خیالی ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ لوگ اللہ کو پسند ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ کسی گناہ کی معافی نہیں، یہ اس کی رضا کے لیے معافی ہے، کہ جیسے کوئی بندہ اپنے ظاہری مادی معشوق کو راضی کرنے کے لیے 100 پاپڑ بیلتا ہے، تو پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت طریقہ ہے وہ استغفار ہے، وہ توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ تم کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جانا۔ اگر اے اللہ تو ناراض ہو گیا تو میری زندگی میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جو کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی۔ یہ تو ہماری ایک خام خیالی ہے، ہماری ایک کم فہمی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو عابدون ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی عبودیت کرنے والے ہیں، اس کا حکم ماننے والے ہیں، اس کی بجاوری کرنے والے ہیں، ہر لمحے ہر وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کس وقت کیسے حاضر ہونا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر ٹائم ہم ہاتھ جوڑ کے اس پاک پروردگار کی ذات کے سامنے حاضر ہیں کہ اللہ تو جو حکم فرمائے گا، جو تو چاہے گا، ہم وہی کریں گے۔ اس کی بندگی کرتے ہیں، بلکہ اس کی غلامی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور غلامی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاوضہ نہیں اس کا، لالچ کے لیے عبادت نہیں، نہ کسی خوف کے لیے عبادت ہے، صرف اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس کی غلامی اور عبودیت کی جاتی ہے۔ اور حمد کرنے والے وہ جو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، جو بڑائی بیان کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات کا سب سے احکم الحاکمین میرا رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ میری جزا اور سزا کا مالک و مختار ہے۔ یعنی اس کی ہر لمحے ہر جگہ جہاں پہ بھی کوئی تعریف ہو تو وہ اللہ کی تعریف کو سب سے زیادہ اہمیت دے، کیونکہ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ جو تعریف کے قابل ہے، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے، جس طرح سے اس کو دیکھیں وہ خوبصورت ذات ہے، وہ قابل تعریف ذات ہے۔ ہم انسانوں کی تعریف کرتے ہیں، کسی کے ہنر کی تعریف کرتے ہیں، اس نے بڑا اچھا کاریگری کی ہے، اس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہے، اس نے بڑا اچھا لباس سٹچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو ہم کرتے ہیں۔ لیکن کبھی آسمان کو دیکھ کے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ آسمان دیکھو، کوئی ہے جو بغیر سہارے کے اس آسمان کو کھڑا کر سکے، اور اس میں اتنی خوبصورت طریقے سے مزین کیا ہے، ستاروں سے، برج سے، ان ساری چیزوں سے اللہ نے آسمان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کے اوپر ایک چھت قائم کی ہے، اور اس میں دیکھیں کسی قسم کا کوئی شگاف نہیں ہے۔ کیا خوبصورت زمین ہے، پہاڑ ہیں، یہ کائنات کی۔ آپ کسی وادی میں چلے جائیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جو غیر گنجان آباد علاقہ ہو، دور دراز چلے جائیں، صحرا کی اپنی خوبصورتی ہے، آبادی کی اپنی خوبصورتی ہے، پہاڑوں کی اپنی خوبصورتی ہے، چشمے، چراغ، یہ ساری چیزیں کائنات میں اس قدر خوبصورت ہے، اور سب سے زیادہ خوبصورت ہر انسان کو اللہ پاک نے اپنی صورت میں خوبصورت پیدا کیا ہے، اور وہ اس ذات کے لیے خوبصورتی کی انتہا ہے۔ یعنی یہ ساری تعریفیں اس زمین کی، آسمان کی، کائنات کی، وہ ساری تعریفیں اللہ کی تعریفیں ہیں۔ وہ دیکھ کے کسی چیز کی خوبصورتی کو دیکھ کے وہ کہتا ہے کہ واہ میرے مالک، یہ ساری تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں، تو مالک و مختار ہے، تو خوبصورت اور پاک ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ یہ وہ ذاتیں ہیں جو رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں۔ یعنی رکوع اور سجدہ، یہ یاد رکھیے گا، اس کی ظاہری معنی میں تو یہی ہے کہ ہم جیسے باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور اس میں رکوع، یا اکیلے پڑھتے ہیں تو رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کرنے کا مطلب بیسیکلی جھک جانا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں جنہوں نے اپنے نفسوں کو عاجز کر لیا ہو، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجز کر لیا ہے، وہ کسی بھی صورت، وہ اللہ کیا کسی بندے کے سامنے بھی اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ نہیں بولتے، وہ اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ کسی کے ساتھ بدلہ نہیں کرتے، ان کی زندگی صرف اور صرف عجز اور انکساری کے ساتھ گزرتی ہے۔ یعنی ورکعوا مع الراکعین کا مطلب با جماعت نماز پڑھنا تو ظاہر یہ شریعت کی بات ہے، لیکن اس کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو اللہ کی بارگاہ میں عاجز کر لیا ہوا ہے، وہ ہر ٹائم رکوع میں رہتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ کبھی بھی سر اٹھا کے دیکھتے نہیں، وہ صرف اللہ کی ذات کے تصور میں رہتے ہیں، اور اس کے بندوں کے سامنے بھی عاجز رہتے ہیں، اور اس کی ذات کے سامنے بھی عاجز رہتے ہیں۔ جن کی نظر میں صرف اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے، وہ ہے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کو عاجز کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ رکوع والے، ایسے لوگ جو رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا مطلب ہے؟ سجدہ کی بظاہر تو اپنی اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کا نام ہے، لیکن حقیقت میں کیا چیز ہے کہ سجدہ وہ چیز ہے، وہ ذات ہے جو انسان کی ساری عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ جب انسان اپنی انا اور اپنی پیشانی کو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہر چیز کی نفی کر کے، اپنی ذات کی نفی کر کے، تیری بقا کے لیے، تیری عظمت کے لیے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہوں۔ جو میرا سب سے بڑا انا کا مقام ہے وہ میں تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں۔ یہ ہے شریعت کا مقصد۔ لیکن طریقت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو ختم کر کے، اپنی ذات کو ختم کر کے، اے بار الہ تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے اپنی ذات کی بالکل نفی کر دی ہے۔ ہم مٹ گئے ہیں، سجدہ مٹنے کا نام ہے۔
کہ ہم مٹ گئے ہیں، ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ نہیں سمجھتے اپنی ذات کو، ہر اپنا ظاہر اور اپنا باطن دونوں کو تیری بارگاہ میں ختم کرنے کا نام سجدہ ہے، کہ تیری بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ پسند کرتا ہے، کہ یہ وہ ساری صفات ہیں ان لوگوں کی جو اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے منع ہو جاتے ہیں، جو کرنے کا حکم دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درمیان رہتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے نفس کو خواہشات سے یہ نہیں کہ اللہ کی حدوں سے باہر نکال دیں، اور والحافظون حدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کو حفاظت میں رکھتے ہیں، اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں ان حدود کے درمیان میں رہتے ہیں، ان حدود کو قائم رکھتے ہیں، اور ان حدود کی وجہ سے وہ اپنے نفسوں کو اس کے درمیان رکھ کے اللہ کی وَمَن يَعْتَدِ اللَّهِ مِنْ حدود اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کو قائم رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ مجھے بڑے پسند ہیں، میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پسند ہے، اور اللہ ان کی صفات کا ذکر کر رہا ہے قرآن کریم میں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ جن کا ذکر کرتا ہوگا، اللہ جن کی باتیں کرتا ہوگا اپنے ملائکہ سے، اپنے مقربین سے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قائم کردہ حدوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وبشر المومنین، اور بشارت ہے صاحبان ایمان کے لیے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان ایمان ہیں، اللہ نے ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں ان کو پسند فرمایا ہے، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں فرقان حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوتی ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کی حمد کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کی قائم کردہ حدوں سے اپنے آپ کو باہر نہیں جاتے، حرص، شہوت، غصہ، تکبر، لالچ، طمع، ہر چیز کو اعتدال میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ صاحبان یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ اب ہم ساری زندگی یہ تو چاہتے ہیں ہمیں یہ پسند ہے، اللہ ہمیں یہ دے دے، اللہ ہمیں یہ دے دے، لیکن قابل غور بات صاحبان یہ ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے؟ اللہ ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ساتھ رکھ کے، اپنی محبت اور اپنے پیار میں رہ کے ہم میں یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے جن کو اللہ خود پسند فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔